بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر سے دی، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور سے دی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام تعزیت۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کا سفر نیپال و عمان، مدنی مکالمہ ہوا براہ راست۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، مبلغ دعوت اسلامی عدنان بٹ عطاری مرحوم کا سوئم، رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کی شرکت۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، ایکسپو سینٹر مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں بین الاقوامی نمائش، مجلس ویٹنری ڈاکٹرز کی شرکت۔ اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے گزشتہ دنوں انتقال کرنے والے مبلغ دعوت اسلامی عدنان بٹ عطاری کے لواحقین سے تعزیت فرماتے ہوئے دعائے مغفرت کی۔ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی مدنی التجا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے فیض عطاری، داود عطاری، نعمان عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی محمد امین عطاری سلمہ الباری رکن شورا نے یہ افسوسناک خبر دی کہ باب المدینہ کی ایک ڈویژن مشاورت کے رکن مبلغ دعوت اسلامی عدنان عطاری بعمر 33 سال دل کا دورہ پڑنے کے سبب اچانک وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم عدنان عطاری کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر رحمت کے پھولوں سے بسا دے۔ یا اللہ، ان کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جگمگا دے۔ اے اللہ، مرحوم کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں پہنچا دے۔ الہ العالمین، مرحوم کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایمان افروز حکایت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب 152 رحمت بری حکایت سے صفحہ نمبر 268۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا اور مجھ سے ارشاد فرمایا، اے منصور، میں نے تجھے اس لیے بخش دیا
کہ تیرے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا تھا اور تو انہیں میری یاد کی طرف راغب کرتا تھا. سبحان اللہ. مبلغین کے لیے بڑی پیاری بشارت ہے. اب تینوں بھائی فیض اتاری، داؤد اتاری، نعمان اتاری خوب مدنی کام کرتے رہے. دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام کی دھوم دھام کر گئے. اور عدنان بھائی کے ایصال ثواب کے لیے ایک ایک ماہ کے مدنی قافلے کا سوال ہے. ہمت کریں، بھلے باری باری کرتے. ماشاءاللہ آپ کے بھائی تو فعال تھے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں. آپ کا مجھے نہیں پتا، آپ بھی فعال ہو جائیے. دیکھیے یہ جاتے جاتے کہتے گئے ہاں 33 سال 33 ایئرس اونلی، اب جوانی. یہ کیا کہتے گئے؟ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہو سکے تو تینوں بھائی مل کے یا جس طرح بھی ترکیب کریں آپس میں، اگر نابالغ نہیں ہے تو ہاں تینوں میں سے کوئی تو 11,000 روپے کے مدنی رسائل خرید کر ایصال ثواب کی مجلسوں میں یا جس طرح بھی تقسیم فرما دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام گھر والوں کو، سوگواروں کو میرا سلام. اللہ بیچاری میری بیوہ مدنی بیٹی پر بھی رحم کرے، بیچاری کو صبر عطا کرے. بہرحال ان پر جو قیامت ٹوٹی یہ جانتی ہوں، ماں باپ اور جو بھی خاندان والے ہیں اللہ سب کو صبر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور مدنی مکالمہ بعنوان شہزادہ عطار کا سفر نیپال و عمان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. اس سلسلے میں شہزادہ عطار کے ساتھ نگران شورا بھی جلوہ فرما تھے. نیپال کے سفر میں آپ کے ہمراہ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے بھی سلسلے میں شرکت کی. سلسلے کی جھلکیاں آپ کو بھی دکھاتے ہیں. نگران شورا کا جو سفر ہوا نیپال کا، وہاں پہنچے اور پھر اجتماع گاہ میں جب پہنچے تو اسلامی بھائیوں کا محبت کا کیا ایک معاملہ تھا. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب. آپ نے سفر میں شہزادہ امیر سنت کی ذات بابرکات کے حوالے سے کن کن چیزوں کا جو ہے وہ کچھ مدنی پھول ناظرین کو بھی بتائیں. اصل میں میرا واسطہ صرف بڑے شہزادے کے ساتھ صرف سفر کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کا پڑوسی ہوں. پھر ہماری ایک رشتہ داری بھی ہے. واہ. جو بات بالخصوص جو مجھے اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، میں ان میں جو دیکھ رہا ہوں اللہ مجھے جھوٹے مبالغے سے بچائے، جو مجھے بہت پیارے انداز لگتا ہے ان کا. ان کو ایسا لگتا ہے جیسے اس چیز کی پڑی نہیں ہے کہ یار میں نمایاں ہوں. ہائے ہائے اللہ. مجھے کہتے ہوئے میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں ان کی اس عادت کو میں بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. آمد جب شہزادہ امیر سنت کی ہوئی تو اس وقت کیا مناظر تھے، آئیے دیکھتے ہیں. عطار پر فضل کر رحم کر تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے. اس سفر کے بارے میں آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائیں. وہاں مسلمانوں کے حالت دیکھ کر ایک قلبی رنج ہوا اور یہ ذہن بنا کہ واقعی مدنی قافلوں کے مسافروں کی بہت ضرورت ہے دنیا بھر میں، کہ تاکہ مسلمان جو ہے وہ باعمل مسلمان بنے. دوسرا یہ کہ الحمدللہ عز و جل وہاں مدرسۃ المدینہ کی ترقی کی گئی. مدنی قافلے نے سفر کیا، ٹھیک ہے. اب جب وہ سفر کر کے اپنے وطن واپس آتے ہیں یا کسی شہر میں گئے، اب جب وہ اپنے شہر میں آتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم رابطہ منقطع نہ کریں. اس سفر میں غیر مسلم شہزادہ امیر اہل سنت کے دست مبارک پر دولت اسلام سے بھی فیض یاب ہوا. اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اچھا اب دیکھیں کہ ہم نے اگر کسی کو اگر نماز کی دعوت دی، ہمیں کیا فائدہ ہوا کہ ہمیں ثواب ملا کہ ہم نے اسے نیکی کا حکم دیا. مولاي صل وسلم دائما ابدا. میرا بھی عمان میں سفر ہوا
تو مجھے دعوت اسلامی کے حوالے سے عمانی جو اوشاق ہیں عربی، ان میں بہت مجھے رغبت نظر آئی کہ ماشاءاللہ ان کو دعوت اسلامی کا پیغام ایک تو بہت پسند آ رہا تھا. عمانی جو عربی ہیں ہمارے، ان کو امیر سنت سے میں نے محبت کا ایک جذبہ دیکھا ہے. جب میری وہاں حاضری تھی، انہوں نے بہت کثرت کے ساتھ مجھے کہا تھا کہ امیر سنت کو ہمارا سلام کہنا، شیخ سے دعا کرانا. ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے ساتھ وہ ہوا نا. بالکل. ہاں، جنت پور میں تو الحمدللہ علماء کرام شہزادہ حضور کی والہانہ پن تھا ایک علماء کرام کا. تو جتنے بھی عاشقان رسول ہیں ماشاءاللہ دنیا بھر میں، ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمارے سلسلے میں شامل ہوں. تو ماہ رمضان کے میں ہونے والے اعتکاف کی نیت کر لیجئے. پورے ماہ رمضان فیضان مدینہ میں گزاریں. اگر اللہ تعالیٰ کو توفیق دے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کریں. شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی صابر امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہلم باب المدینہ کراچی پاکستان کے علاقے کورنگی کی مقامی مسجد میں ہوا، جس میں علماء اہل سنت اور اراکین شورا نے شرکت کی. اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے ملاقاتیں بھی کی. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. جیسا کہ ابھی کچھ دیر قبل ذکر کیا گیا، مبلغ دعوت اسلامی عدنان بٹ اتاری مرحوم کا، جنہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی دعاؤں سے نوازا، ان کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ محمود آباد باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا، جس میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا. ان کے لیے ایصال ثواب اور دعا کا سلسلہ ہوا. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایصال ثواب کے جس اجتماع میں شامل ہیں، ایک نوجوان مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان اتاری مرحوم. مجھے بتایا گیا کہ بہت بھری جوانی میں بغیر کسی بڑی بیماری کے بالکل اچانک ہی ان کا انتقال ہوا. یقیناً یہ گھر والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ ہے. ہمارا ایک بھائی ہم سے جدا ہوا، ایک مبلغ دعوت اسلامی ہم سے جدا ہوا. مجھے بتا رہے تھے ان کے نگران کابینہ کہ جس شام ان کا انتقال ہوا، اس رات ہی ان کے لیے ڈویژن سطح پر مدنی انعامات کی ذمہ داری اعلان ہونا تھی. یعنی پلاننگ تھی. ماشاءاللہ وہ فعال اسلامی بھائی تھے. سب سے پہلے تو یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے محمد عدنان اتاری مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل فرمائے. بتقاضۂ بشریت اگر ان کے گناہ ہو گئے، میرے مولا اپنے کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور جو خدمات انہوں نے دعوت اسلامی کے لیے دی، میرے مالک ان کی اس سے بہترین جزا عطا فرما. لیکن میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ 30-32 سال کا نوجوان ہم سے جدا ہوا. ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جو شاید 30 سال 32 سال سے زیادہ جی چکے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو اس عمر کے قریب پہنچ چکے ہیں. آج کسی کے ایصال ثواب کے اجتماع میں شریک ہیں، کل یہی ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا. بلکہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے ایصال ثواب کے اجتماع بھی ہوتے ہیں. مگر یہ سویم کا اجتماع، 40ویں کا اجتماع، جنازوں میں جانا دو طرح سے ہوتا ہے. کبھی تو اس لیے جاتے ہیں کہ رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، نہیں جائیں گے تو برا لگ جائے گا، فارمیلٹی کے طور پر، رسم کے طور پر جانا ہوتا ہے. اور کبھی واقعی صدمہ ہوتا ہے، بڑا دلی لگا ہوتا ہے، اس لیے جانا ہوتا ہے. لیکن ان تمام باتوں کے بعد سبق کیا لیا؟ تھوڑی دیر کا افسوس یا سبق یہ لینا ہے کہ میرا جنازہ بھی ہوگا، مجھے بھی قبر میں اتارا جائے گا. آج میں کچھ آنکھیں اشک بار دیکھ رہا ہوں، یقیناً ان کا بڑا قریبی تعلق ہوگا ہمارے مرحوم عدنان بھائی سے. لیکن جب ہمارے اسلاف جنازے میں جاتے تھے نا، بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں ہر آنکھ اشک بار ہوتی تھی. جنازے میں لوگ اس قدر رویا کرتے تھے
کہ یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے، اور اس کی وجہ یہ نہ ہوتی تھی کہ سب کو اس میت کے جانے پر غم ہوتا تھا، بلکہ تقریباً جنازے میں شرکا اپنی موت کو یاد کر کے روتے تھے کہ آج یہ قبر میں گیا ہے، کل میں نے قبر میں جانا ہے۔ جامعۃ المدینہ بریڈفرڈ UK کے طلباء کرام کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ رکن شورا حاجی عماد عطاری نے بذریعہ انٹرنیٹ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے آپ نے حب جاہ کی مذمت بیان کی۔ مہمان نوازی کی نیتیں، اور ابھی انشاءاللہ الرحمن ہم حب جاہ کے حوالے سے کچھ مدنی پھولوں کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مہمان نوازی کی نیتیں، رضائے الہی کے لیے مہمان نوازی کرتا ہوں، پرتپاک طریقے کے ساتھ خوش دلی سے کھانا یا چائے وغیرہ پیش کروں گا، مہمان سے خدمت نہیں لوں گا، اتباع سنت میں مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤں گا۔ حب جاہ کی تعریف بھی سن لیجئے۔ شہرت و عزت کی خواہش کرنا حب جاہ کہلاتا ہے۔ اس کے مزید بھی کچھ مدنی پھول یہاں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ایکسپو سینٹر مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ویٹنری پروڈکٹس کی بین الاقوامی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کی مجلس ویٹنری ڈاکٹرز کے اسلامی بھائیوں نے شرکاء کو دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا، انہیں مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب و رسائل تحفتاً پیش کیے۔ مجلس کی کاوش پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے۔ ہر جگہ پہ دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے، دعوت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ اس میں محنت کر رہے ہیں، تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم جو دنیا داری کی طرف دوڑے ہوئے ہیں اس میں ہمیں دین کی جو ہے تکلیف ملتی رہتی ہے، وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ جو ہے جڑے رہتی ہیں، مثال ہوتی رہتی ہیں چیزیں۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی کے چینل کو کہ وہ اس میں مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ذریعے ہمیں ایک اچھا پلیٹ فارم دیا ہے کہ جس سے ہمیں اچھی باتیں دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں، ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور ترقی دے اور آپ کو ہمت دے۔ اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے مدنی مذاکرہ براہ راست۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچا